ایک طرف سیلاب کی تباہکاریاں، دوسری طرف بجلی کے جھٹکے۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے صارفین پر پھر سے بجلی گرا دی۔ بجلی 4 روپے 34 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ اضافہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق LNG کی قلت سے 6 ارب 93 کروڑ اور میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 7 ارب 42 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑا ہے۔ مارکیٹ میں آٹے کی قلت، شہری پریشان۔ محکمہ خوراک آٹے کی سپلائی میں رکاوٹ بن گیا۔ فلورز ملیں کریانہ فروشوں کو لائسنس نہ ہونے کے باعث آٹے کی سپلائی نہیں دے پا رہی۔ کریانہ فروشوں کی لائسنس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ارتفاع کا شکار ہیں۔ سیلاب کے باعث کھیت کھلیان پانی ہو گئے، سبزیاں تباہ ہو گئیں۔ مارکیٹ میں شدید قلت، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پیاز مارکیٹ میں 350 روپے کلو میں فروخت، ادرک 400، لہسن 350 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں کمی، قیمت 300 سے کم ہو کر 200 روپے کلو پر آ گئی۔ بند گوبھی بھی 250 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ لاہوریوں کی کثیر تعداد اشیاء ضروریہ کیمپ میں جمع کرا رہی ہے۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ۔ ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنے۔ گرم کپڑے، کمبل، خیمے، جوتے، جو کچھ ہو سکے جمع کرائیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے سٹی 42 کی بھی کاوش۔ جنوبی پنجاب، اندرون سندھ میں کوریج اور امدادی ٹیمیں بھجوا دی گئیں۔ روزانہ 10,000 افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد کے لیے موجود۔ محکمہ خزانہ نے PDMA کو مزید 200 ملین روپے جاری کر دیے۔ دوسری طرف پاکستان رینجرز کے افسران کی اعظم کلاتھ مارکیٹ آمد۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب اور دیگر عہدیداران سے ملاقات۔ تاجر رہنماؤں نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 لاکھ کی امدادی رقم دی۔ تحریک لبیک کے مجلس شورا کے اراکین کا یتیم خانہ چوک کا دورہ۔ سیلاب متاثرین امدادی کیمپ کا جائزہ لیا۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان، لڑکیاں بازی لے گئیں۔ مریم یوسف اور صبا ثاقب 1095 نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر۔ دوسرے نمبر پر 3 طلباء نے 1094 نمبر حاصل کیے۔ 10 طلباء 1093 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ کامیابی کا تناسب 66% رہا۔ چیئرمین جگکوٹ نوید رانا کی صاحبزادی کا اعزاز، 1092 نمبر حاصل کیے۔ میٹرک کے امتحان میں جی پنجاب اسکول کی طالبہ کا اعزاز، رامین عاصم نے 1093 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ چیف ایگزیکٹو دی پنجاب اسکول احسان اللہ وقاص کی طالبہ کے گھر آمد، بچی اور والدین کو مبارکباد دی۔ لاہور بورڈ نے میٹرک دوسرے سالانہ امتحان کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ دوسرا سالانہ امتحان 6 اکتوبر سے لیا جائے گا۔ امیدوار 12 سپتمبر تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے۔ ڈبل فیس کے ساتھ 16 سپتمبر، ٹرپل فیس کے ساتھ 19 سپتمبر تک داخلہ فارم وصول کیے جائیں گے۔ امیدوار اپنے داخلے آن لائن بھجوا سکیں گے۔ کرونا وبا میں کمی، پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے سفر سے قبل فاسٹ ٹریک کی شرط ختم۔ NCOC نے سول ایویشن اتھارٹی کو آگاہ کر دیا۔ بیشتر ممالک نے بھی بین الاقوامی مسافروں کے لیے شرط ختم کر دی۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کو ٹھیکے پر چلایا جائے گا۔ یونٹس کو 4 سال کے بعد دوبارہ ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ موبائل ہیلتھ یونٹس ٹھیکے پر دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ PTI حکومت کی پالیسی کے باعث 4 سال یہ یونٹس غیر فعال رہے۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کو دور دراز علاقوں میں طبی سہولتوں کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ نئے میگا پروجیکٹ اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبے پر کام تیز۔ منصوبے کے لیے 3 ارب 10 کروڑ فنڈ جاری کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ منصوبے کی فنڈنگ حکومت پنجاب کرے گی۔ تکمیل 6 ماہ میں ہوگی۔ منصوبے سے جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، کوٹ لکھپت، گرین ٹاؤن کی ٹریفک مستفید ہوگی۔
سبزیاں مہنگی ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج، امیدوار پی پی 160 احمد سلمان بلوچ نے احتجاج کی قیادت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جہانگیر احسار، احمد عمیر، مفتی عمر، دانیال بٹ، کائنات ملک کی شرکت۔ لیسکو کے پاس 3 فیز میٹرز کی قلت پیدا ہو گئی۔ کمپنی کے ریجنل سٹور سمیت مختلف فیلڈ سٹورز میں میٹرز ختم۔ شہر کے ایک فیلڈ سٹور میں 3 فیز میٹرز کا کچھ سٹاک موجود، دیگر سرکلز کے فیلڈ سٹورز میں میٹرز ہی موجود نہیں۔ نیو کنیکشنز خراب ہونے والے میٹرز کو تبدیل کرنا ناممکن ہونے لگا۔ محکمہ ایکسائز کی نااہلی یا سستی، لاکھوں روپے فیس کے باوجود رجسٹریشن کارڈ جاری نہ ہو سکے۔ 50,000 سے زائد گاڑیوں کے اسمارٹ کارڈز کا ڈیٹا سسٹم میں اپلوڈ نہ ہو سکا۔ پی آئی ٹی بی اور متعلقہ کمپنی ایک دوسرے پر الزامات دھرنے لگے۔ بلا وجہ تاخیر پر نئے ڈی جی ایکسائز متعلقہ حکام پر برس پڑے۔ 3 روز کے اندر کارڈ مالکان تک پہنچانے کا حکم۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ایڈہاکزم کا شکار، جونیئر ڈاکٹر مرتضی حیدر کو پھر ڈی جی کا چارج سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر مرتضی حیدر کو بدعنوانی کی انکوائری کا بھی سامنا ہے۔ 3 برسوں سے پنجاب بھوٹا سربراہ سے محروم، انتظامی امور بری طرح سے متاثر۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ سب انسپکٹر افضال رؤف، گلشن اقبال اور دلاور ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن تعینات۔ سب انسپکٹر مزمل، بابر ڈیفنس بی اور فہیم امداد کو ایس ایچ او نارتھ کیمپ لگا دیا گیا۔ ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن محمد عرفان مس کنڈکٹ پر معطل کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب نے 9 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ایس پی سول لائنز رضا صفدر کاظمی کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم۔ مظفر اکرم کو ڈی ایس پی فنگر پرنٹس بیورو انویسٹیگیشن برانچ لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی صدر پاک وطن تصور علی کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شالیمار ٹاؤن میں چھاپے، شہنائی الطاج، جی ایم بینکویٹ اور جنجوا میرج ہال کے خلاف کارروائی۔ ڈی جی نے قوانین کی خلاف ورزی پر شادی ہالز بند کر دیے۔ لائسنس اور ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر چھاپا مارا گیا۔ ہائی کورٹ کا مقدمات کے چالان پیش کرنے میں تاخیر پر اہم فیصلہ، ناقص کارکردگی پر پراسیکیوٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ڈولفن اہلکار کی ضمانت منظوری کے بارے میں فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو 2 لاکھ ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس چالان جمع نہ ہونے والے ملزمان کی تفصیلات دیں۔ ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے 3 بچے باپ کی تحویل سے لے کر عدالت میں پیش کر دیے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کا تینوں بچے ماں کے حوالے کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ اللہ کے بعد انصاف کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ بتایا جائے کہ منشیات کے مریضوں کے لیے کتنے بیڈز ہیں، مزید کتنے درکار ہیں۔ سیشن جج لاہور حبیب اللہ عامر نے مینٹل ہسپتال میں زیر علاج منشیات کے ملزمان کی تفصیلات طلب کر لی۔ سیشن جج کو کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی نے بریفنگ دی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اسپیکر سبطین خان نے صدارت کی۔ جہیز فنڈ سے متعلق غلط جواب پر ملک ارشد اور صوبائی وزیر بیت المال کے درمیان تکرار۔ اسپیکر کی صوبائی وزیر بیت المال کو ساہیوال جا کر مسئلہ حل کرنے کی رولنگ۔ اجلاس میں یونیورسٹی آف کمالیہ بل 2022 کثرت رائے سے منظور کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب سے پولٹری ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے گورنر کو پولٹری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب کو 3 روزہ پولٹری ایکسپو میں شرکت کی بھی دعوت۔ گورنر پنجاب کی یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اسکالرشپ شروع کرنے کی تجویز۔ وفد نے تجویز کو سراہا، جلد پیش رفت کی یقین دہانی۔ چیف سیکریٹری کامران علی افضل کی زیر صدارت اجلاس، ہاٹ سپاٹس اور سرویلنس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ ٹماٹر پیاز کے نرخ کنٹرول کرنے کے لیے سپلائی چین پر کڑی نظر رکھنے کا حکم۔ بارشوں سیلاب کے بعد گراں فروشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास UHS का तफसीली जायज़ा लिया। सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर बलोच को UHS के लिए कमेटी बनाने की हदायत। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने भी शिरकत की। उधर सूबाई वज़ीर सेहत से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के बारे में तबादला ख्याल। आलमी बैंक का ताउन जारी रखने की यकीन दहा। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे ग्रेड्स पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूबे से म्यार तालीम बेहतर होगा और आइंदा इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन की अब्दुल्ला खान सुंबल को ब्रीफिंग। पंजाब टीचर्स यूनियन के वफ़द की CU एजुकेशन लाहौर से मुलाकात। वफ़द ने असातिज़ा के मसाइल से आगाह किया। हबीब फारूकी ने कहा कि अक्टूबर में असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन की जाएगी। थाना जनूबी छावनी में जामिया मस्जिद शोधा पुलिस का संग बुनियाद रख दिया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने इफ्तिताही तख्ती की निकाब कुशाई की। शोधा पुलिस के लिए खसूसी दुआ की गई। CTO मुंतज़र मेहदी, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर की शिरकत। उधर CCPO लाहौर का मेगा लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा। गुलाम महमूद डोगर ने लाइसेंसिंग सिस्टम में जिद्दत लाने पर CTO लाहौर की काविश को सराहा। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर का मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा। थाना कला गुज्जर सिंह, घड़ी शाहू और थाना मुस्तफाबाद में साइलिन से मुलाकात की। उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। DIG ऑपरेशंस ने हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस का भी मुआयना किया। उधर DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत डिवीजनल SPs की कारकर्दगी का जायजा इजलास। अफजाल अहमद कौसर की इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने के अहकामात। लीगी रहनुमा हाफिज़ मियां नुमान की मुहतरम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहीम से उनके भतीजे की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। साबिक UC चेयरमैन हाफिज़ असद उबैद से उनके बहनोई के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। सिलाब मुतासरीन के लिए ताजिर बरादरी की फंड रेजिंग। उर्दू बाजार के ताजिरों की शॉप टू शॉप मुहिम। नौमुंतखब सदर अबू जर गफ्फारी और जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल के दीगर ओहदेदारान के हमरा 45 लाख रुपए इकट्ठे किए। सदर अबू जर गफ्फारी का कहना है कि 1 करोड़ के फंड इकट्ठे करके सामान खरीद कर रवाना करेंगे। अनारकली बाजार के ताजरान भी एहतियात इकट्ठे करने मैदान में आ गए। सदर बाजार हाजी नईम खान ने गारमेंट्स का ट्रक मुतासरा इलाकों में भिजवा दिया। सदर अंजुमन ताजरान शाहिद नजीर ने सिलाब रिलीफ फंड में 5 लाख हथिया किया। ऐवान सनत व तजारत ने इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ के एहतियात वज़ीर आला को दिए। ताजी रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ ने भी सिलाब जदगान के लिए 10 लाख रुपए अतिया दिया। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के मेंबरान ने 30 लाख रुपए अतिया किया। रॉबी पीरजादा ने भी सिलाब मुतासरीन के लिए 25 लाख की अद्वियात इकट्ठी कर दी। सिलाब के बायस लाहौर से कराची और कोयटा ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। रोहड़ी और टंडू आदम सेक्शन के कई ट्रैक पर पानी की मौजूदगी की वजह से ट्रेनों की बहाली ना हो सकी। मालगाड़ियों को कम स्पीड पर सफर करने की इजाजत दे दी गई है। FBR की पॉइंट ऑफ सेल्स और इनकम टैक्स गोशवारों से मुताल्लिक आगाही मुहिम। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स नासिर इकबाल की ज़ेर सदारत ताजी रहनुमाओं का इजलास। ताजी रहनुमाओं ने टैक्स निज़ाम से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने का मुतालबा। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल का कहना था कि तमाम टैक्स गुजार 30 सितंबर तक गोशवारे जमा करा दें। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन में इंसदादी डेंगी सेमिनार और वॉक का अहतमाम। प्रिंसिपल डॉक्टर अख्तर सिंधु, वाइस प्रिंसिपल आसिम नदीम, डॉक्टर जाहिद मोनीर, डॉक्टर असगर यजदानी समेत असातिज़ा और तुलबा की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा का कहना था डेंगी रोकने का मौसर तरीका लार्वे की तलफी है।
فیشن انڈسٹری کی لیجنڈ ڈیزائنر بی جی علالت کے باعث ہسپتال داخل ہو گئیں۔ بی جی پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے بی جی کی صحتیابی کی اپیل۔ اور ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا فائنل، سابق ڈی جی بیت المال ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے جیت لیا۔ سخت مقابلے کے بعد فاتح جوڑی نے 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔